السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احسان آپ کی خدمت میں منہاج العربیہ حصہ اول کا 12واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اور دوسرے احباب تک اس پیغام کو پہنچانے میں دل کھول کر ہمارا تعاون کریں۔ بلا کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 12، فی هذا الرسم عصیص، اس تصویر میں کونڈا ہے، وفی ذلک العصیص غرس، اور اس کونڈے میں ایک پودا ہے، علی ذلک الغرس ورق وورد، اس پودے پر ایک پتا اور ایک گلاب کا پھول ہے، الورق اخضر والورد احمر، پتا ہرا ہے اور گلاب کا پھول سرخ ہے، لال ہے۔ لمن ذلک العصیص، وہ کونڈا کس کا ہے؟ ذلک العصیص لذلک الرجل، وہ کونڈا اس آدمی کا ہے۔ هل ذلك الغرس من الحدیقہ، کیا وہ پودا باغیچے کا ہے؟ نعم ذلك الغرس من الحدیقہ، ہاں وہ پودا باغیچے کا ہے۔ لمن الحدیقہ، باغیچہ کس کا ہے؟ الحدیقہ لذلك الرجل وهو على الکرسی، باغیچہ اس آدمی کا ہے اور وہ کرسی پر بیٹھا ہے۔ فی الحدیقہ زہر وفاکہۃ ایضا، باغیچے میں پھول اور میوہ دونوں ہیں۔ اس سبق میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگ اردو کے اس جملے کو کہ اس کتاب میں، اس کتاب میں، اس کرسی پر، اس کرسی پر، اس لڑکے کے لیے، اس لڑکے کے لیے کے مفہوم کو عربی میں ادا کر سکتے ہیں۔ اس درسگاہ میں فی ھذا الفصل، اس درسگاہ میں فی ذلک الفصل، اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں وہ بات ہوگی کہ آپ وہ قلم، ذالک القلم، یہ قلم، ھذا القلم، وہ کتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب، ھذا الکتاب، تو یہ کتاب، وہ کتاب، یہ قلم، وہ قلم کے لیے جو آپ نے تعبیر استعمال کیا تھا، بعینہ ہی اسی تعبیر کے اوپر مناسب حرف جر کو ایڈ کر کے، بڑھا کر کے آپ اس اور اس کا مفہوم ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس درسگاہ میں، فی ھذا الفصل، تو ھذا الفصل کے اوپر آپ مناسب حرف جر فی آپ بڑھا لیجئے، فی ھذا الفصل، اس درسگاہ میں، اس درسگاہ میں، فی ذالک الفصل، تو ذالک الفصل آپ پہلے بنا چکے ہیں، اب اسی ذالک الفصل کے اوپر فی کو اضافہ کر دینا ہے، فی ذالک الفصل، اس درسگاہ میں، اس کاپی میں، فی ہذہ الکراسۃ، اس کاپی میں، فی تلک الکراسۃ۔ اسی طریقے سے آپ کو لیے کا مفہوم ادا کرنا ہے، اس لڑکے کا، اس لڑکے کے لیے، اس لڑکے کے لیے، تو آپ کیا استعمال کریں گے؟ ھذا الولد، یہ لڑکا، اب اس کے اوپر لام بڑھا دیجئے، لہذا الولد، اس لڑکے کے لیے، اس لڑکے کے لیے، لذالک الولد، اس طالب علم کے لیے، لہذا الطالب، اس طالب علم کے لیے، لذالک التلمیذ۔ اسی طریقے سے آپ کو پر کا مفہوم ادا کرنا ہے، علی کا استعمال کیجیے، علی ھذا الکرسی، اس کرسی پر، علی ذالک الکرسی، اس کرسی پر، علی ھذا السقف، اس چھت پر، علی ذالک الدکان، اس دکان پر۔ اسی طریقے سے آپ کو تک کا مفہوم ادا کرنا ہے، اس دکان تک، اس دکان تک، آپ کہیے الی ھذا الدکان، اس دکان تک، الی ذالک الدکان، اس دکان تک، الی ھذا المسجد، اس مسجد تک، الی ذالک المسجد، اس مسجد تک۔ اس کو آپ اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فی ھذا الفصل طالب، اس درسگاہ میں طالب علم ہے، فی ذالک الفصل معلم، اس درسگاہ میں استاذ ہے۔ آپ کہیں گے فی تلک الحجرۃ امام، اس کمرے میں امام ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں اس مسجد میں لوگ ہیں، فی ذالک المسجد رجل۔ آپ علی کا استعمال اپنے جملوں میں کر سکتے ہیں، علی ھذا من علی ھذا الکرسی، اس کرسی پر کون ہے؟ علی ھذا الکرسی معلم، اس کرسی پر استاذ ہے۔ اسی طریقے سے آپ الی کا بھی جو آپ نے استعمال کیا، آپ اپنے جملوں میں استعمال کیجئے، انا ذاہب الی ھذا المسجد، میں اس مسجد تک جا رہا ہوں، انا ذاہب الی تلک السوق، میں اس مارکیٹ تک جا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ لی کا جو آپ نے لی کا استعمال بھی اپنے جملوں میں کر سکتے ہیں، ھذا القلم لھذا الولد، یہ قلم اس لڑکے کے لیے ہے، ذالک القلم لذالک الولد، وہ قلم اس لڑکے کے لیے ہے، ھذہ الکراسۃ لتلک البنت، یہ کاپی اس لڑکی کے لیے ہے۔ تو ممکن ہے کہ آپ اس اور اس کا استعمال اپنے جملوں میں آسانی سے کر پائیں گے۔ دوسری چیز جو آپ کے سیکھنے کی ہے، هل هذا الغرس من الحدیقۃ، کیا وہ پودا باغیچے کا ہے؟ اپنے جملے میں کا کے کی کا مفہوم ادا کرنے کے لیے
کبھی کبھی من کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے مستقل مضاف اور مضاف الیہ کی یہ بحث ہے جو اپنی جگہ پر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن کبھی کبھی حرف جر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے کا کے کی کا مفہوم کو ادا کرنے کے لیے، جیسے حل ذالک الغرس من الحدیقہ، کیا وہ پودا باغیچے کا ہے، اس کو آپ اپنے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ طالب من المدرسۃ، مدرسے کا طالب علم، طالب من الجامعۃ، جامعہ کالج کا طالب علم، اشیاء من الدکان، دکان کی چیزیں، اثاث من البیت، گھر کی چیزیں، سکان من القریہ، گاؤں کے باشندے، گاؤں کے رہنے والے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں انا من بہار، میں بہار کا رہنے والا ہوں، انا من الہند، میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، ہوا من مملکۃ العربیہ، وہ سعودیہ عربیہ کا رہنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے من کا استعمال کا کے لیے کیا جاتا ہے، آپ اپنے جملوں میں آسانی کے ساتھ استعمال کر لیں گے۔ تیسری چیز جو آپ کو اس میں سمجھنی ہے، فی الحدیقۃ زہر و فاکہۃ ایضا، باغیچے میں پھول اور میوہ دونوں ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ آپ کریں گے تو باغیچے میں پھول اور میوہ بھی ہے، لیکن اردو میں اس طریقے سے استعمال کم ملتا ہے۔ آپ اردو کا اس طریقے سے استعمال کریں گے باغیچے میں پھول اور میوہ دونوں ہیں، اور عربی کا یہ طریقہ استعمال ہوگا فی الحدیقۃ زہر و فاکہۃ ایضا۔ آپ اس کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، فی السوق دکان و مسکن ایضا، کہ مارکیٹ میں، بازار میں دکان اور گھر دونوں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کبھی کہہ سکتے درس گاہ میں طالب علم اور استاذ دونوں ہیں، فی الفصل طالب و معلم ایضا۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں گاؤں میں عالم اور جاہل دونوں ہیں، فی القریۃ عالم و جاہل ایضا۔ آپ کہہ سکتے ہیں گاؤں کے اندر دینی مدرسہ اور عصری مدرسہ، جس سے مدرسہ اور اسکول دونوں ہیں، تو آپ کہیں گے فی القریۃ مدرسۃ دینیۃ و مدرسۃ عصریۃ۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے اور آسانی سے اس پر قابو پا جائیں گے۔ اسئلہ، اذالک الرسم جمیل، کیا وہ تصویر خوبصورت ہے؟ آپ جواب دیجئے نعم ذالک الرسم جمیل، ہاں وہ تصویر خوبصورت ہے۔ این الغرس، پودا کہاں ہے؟ آپ کا یہ الغرس فی العصیص، الغرس فی العصیص، عصیص دراصل اس گملے کو کہتے ہیں جس کے اندر چھوٹے چھوٹے پودے لگائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بھی کسی آفس کے سامنے چلے جائیں یا کسی پارک میں چلے جائیں یا کسی بھی کوئی بہترین گھر میں آپ جائیں گے تو وہ لوگ اپنے دروازے پر چھوٹے چھوٹے گملے رکھے رہتے ہیں جس کے اندر پودا لگا رہتا ہے، اسی کو کونڈا اور گملہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں عصیص کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ این الغرس، پودا کہاں ہے؟ آپ کا یہ الغرس فی العصیص، پودا کونڈے میں ہے، گملہ میں ہے۔ این الورد، پھول کہاں ہے؟ الورد علی الغرس، الورد علی الغرس، گلاب کا پھول پودے پر ہے۔ لمن الورد، پودا کس کا ہے؟ الورد لذالک الرجل، الورد لذالک الرجل، گلاب کا پھول اس آدمی کا ہے۔ این ذالک الرجل، وہ آدمی کہاں ہے؟ ذالک الرجل جالس فی الحدیقہ، ذالک الرجل جالس فی الحدیقہ، وہ آدمی باغیچے میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیف الورد، گلاب کا پھول کیسا ہے؟ آپ کا یہ الورد جمیل، الورد جید، گلاب کا پھول خوبصورت ہے، اچھا ہے۔ کیف الغرس، پودا کیسا ہے؟ الغرس جمیل، پودا خوبصورت ہے۔ ترجمہ کرو، طوطا اس پنجرے میں ہے، اس پنجرے میں ہے۔ آپ آسانی سے سب سے پہلے طوطا کا لفظ استعمال کیجیے، الببغاء اس پنجرے میں ہے، آپ کا فی کا استعمال کرنا ہے، فی ھذا القفص، الببغاء فی ھذا القفص، طوطا اس پنجرے میں ہے۔ میوہ اس دکان میں ہے، الفاکہۃ، سب سے پہلے فاکہہ کا لفظ استعمال کرنا ہے، الفاکہۃ فی ذالک الدکان، میوہ اس دکان میں ہے۔ کونڈا اس تصویر میں ہے، کونڈا کے لیے العصیص کا لفظ استعمال کرنا ہے، تصویر کے لیے رسم کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ آپ کہیے العصیص فی ھذا الرسم، العصیص فی ھذا الرسم، کونڈا اس تصویر میں ہے، وہ لڑکا باغ میں ہے، وہ لڑکا، ذالک الولد کہاں ہے؟ باغ میں، فی الحدیقۃ، ذالک الولد فی الحدیقہ، وہ لڑکا باغ میں ہے۔ اس گھر میں کون ہے؟ من فی ھذا البیت، من فی ھذا البیت، اس گھر میں کون ہے؟ اس گھر میں کون ہے؟ من فی ذالک البیت، اس اور اس کا فرق رہے گا، اگر اسے آپ اس پڑھتے ہیں تو من فی ھذا البیت، اس گھر میں کون ہے؟ من فی ذالک البیت۔ وہ کتاب اس لڑکے کے لیے ہے، لڑکے کی ہے،
آپ استعمال کیجیے وہ کتاب، ذالک الکتاب لذالک الرجل لذالک الولد، ذالک الکتاب لذالک الولد، ذالک الکتاب لذالک الولد، یہ پودا خوبصورت ہے، ھذا الغرس جمیل، ھذا الغرس جمیل، یہ پودا خوبصورت ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، ھذا الملک للہ، ھذا الملک للہ، یہ ملک اللہ کا ہے۔ یہ تصویر کس کی ہے؟ لمن ھذہ الصورۃ، تصویر کے لیے صورت کا بھی لفظ استعمال کرتا ہے، لمن ھذہ الصورۃ، یہ تصویر کس کی ہے؟ وہ تصویر اس عالم کی ہے، تلک الصورۃ لذالک العالم، تلک الصورۃ لذالک العالم، وہ تصویر اس عالم کی ہے۔ کیا تصویر اسلام میں جائز ہے؟ اب سب سے پہلے الصورۃ جائزۃ، تصویر جائز ہے کہاں؟ فی الاسلام، اسلام میں۔ اب یہ پورا جملہ آپ کا تیار ہو جائے، اب اس پورے جملے کے اوپر حل کو بڑھا دیجئے، حل الصورۃ جائزۃ فی الاسلام، حل الصورۃ جائزۃ فی الاسلام، کیا تصویر کشی، کیا تصویر اسلام میں جائز ہے؟ حوض میں پانی ہے، حوض میں پانی ہے، سب سے پہلے الماء، الماء، اب پانی کہاں ہے؟ فی الحوض میں، الماء فی الحوض، پانی حوض میں ہے، الماء فی الحوض، حوض میں پانی ہے یا پانی حوض میں، دونوں کا آپ عربی جملہ بنائیں گے، الماء فی الحوض یا فی الحوض ماء، حوض میں پانی ہے۔ پانی وضو کے لیے اچھا ہے، الماء طیب للوضو، الماء جید للوضو۔ تو امید ہے کہ یہ سبق پہ آپ اچھی طریقے